عورت کو اسلام نے اور حضور نے کتنی عزت دی ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک جگہ فرمایا، ابھی جب ہم اس کی بات کریں گے کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، اے لوگوں تم جو خرچ کر رہے ہو اپنی بیوی کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنی ازواج کے اوپر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں یہ بھی صدقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدقہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھئی آپ نے شادی کر کے لائے ہیں، وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، آپ اس سے ہر طرح جسمانی اور ہر طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اگر اس کے بدلے میں اس کو کھانا دے رہے ہیں تو ثواب کیوں ملے گا آپ کو؟ آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا، ڈیوٹی پہ کیا ثواب ملے گا آپ کو کھانا کھلانا، رہنا، اس پر خرچ کرنا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی ڈیوٹی تھی، ثواب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال سے خرچ کرتا ہے، بیوی پہ خرچ کرتا ہے، کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک بیوی کی اور ایک عورت کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ جس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صدقہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک شوہر کا اپنی بیوی پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی عزت کسی اور قانون نے عورت کو نہ کبھی دی ہے نہ دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ گویا شوہر اپنی بیوی پر جو خرچ کرے وہ صدقہ ہو، وہ عبادت میں شمار ہو، وہ نیکی میں شمار ہو، اور اس کے ذریعے سے اس کو جنت ملے، تو معلوم یہ ہوا کہ عورت پر خرچ کرنا، بیوی پر نفقہ کرنا، وہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا طریقہ، جنت کا راستہ ہے، اس پر چل کر آپ جنت میں پہنچیں گے۔ تو ایک تو تصویر یہ ہوئی کہ بیوی گویا آپ کے لیے ایک جسمانی خواہشات پوری کرنے کے ایک مشین نہ ہو کر آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے، اس کے آپ حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، اور اس پر خرچ کر رہے ہیں، اس میں سلوک کر رہے ہیں، آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، تو آپ کا ایمان بھی کامل ہو رہا ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں تو وہ صدقہ ہو رہا ہے، اور جب یہ ایمان کامل اور صدقہ دونوں ملتے ہیں تو آپ کی جنت پکی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہوا، تو عورت یا تو بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، یا ماں کی شکل میں ہوتی ہے، یا بچی کی شکل میں ہوتی ہے، تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بیوی کی شکل میں ہے تب بھی آپ کی جنت اس سے متعلق کر دی گئی، اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو فرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں کو پائے اور ماں کی خدمت کرے تو وہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ تو یعنی اگر ماں ہے تب بھی وہ جنت کا راستہ ہے، عورت اگر بیوی ہے تب بھی آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے، اور اگر بیٹی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایک بیٹیاں ہوں، کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کو تعلیم دے، اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ جس نے یہ تین کام کیے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو اتنی عزت نہ کبھی اسلام سے پہلے اس دنیا میں دی گئی، نہ کبھی قیامت تک کوئی قانون دے سکتا ہے کہ مرد کی جنت ایک عورت کے پیروں کے نیچے ہے، مرد کی جنت ایک عورت پر خرچ کرنے میں ہے، اور مرد کی جنت ایک عورت کی تعلیم و تربیت کے اندر ہے۔ وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں آ جا کر کہ اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ سامنے آئے اور بات کریں آ کر، اور وہ قانون پیش کریں کہ کون سا دنیا میں ایسا قانون ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کورٹ میرج کرتے ہیں تو ایسا ٹھیک ہے، آپ کو فرائض ہو رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیتے تو آپ وہ جا کے اپیل کر دے گی، آپ کو کورٹ کی طرف سے ہو جائے گا، اتنا ہی ہے وہ۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ باقی جو قوانین ہیں ان کے اندر شادی کرنا، بیاہ کرنا، یہ ایک سول کانٹیکٹ ہے، جیسے آپ نے کوئی بھینس خریدی یا کوئی مکان خریدا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوشل کانٹیکٹ ہے، سول کانٹیکٹ ہے۔ لیکن چونکہ اسلام میں شادی اور بیاہ اور بیوی کر کے لانا یہ محض کوئی سول کانٹیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اخلاقی، اس کے دینی، اس کے مذہبی اور اس کے روحانی جو اسپیکٹس ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی قانون کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو آج بڑی بات کی جاتی ہے، اور یہ سب باتیں اس لیے ضروری ہیں، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہوئی کہ دیکھیے کوئی بھی سوچ یا فکر یا تھاٹ یا مذہب جو ہے وہ صرف کتابوں سے اور تقریروں سے نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ وہ عملی طور پر نمونہ بن کر دکھایا جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہوئی کہ ہم بات تو کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا، یہ مقام دیا، لیکن خود ہماری اپنی زندگیوں کے اندر وہ چیزیں چونکہ نظر نہیں آتی، اور ایک باہر کا دیکھنے والا
چونکہ ہمارے اس طرز عمل کو دیکھتا ہے، ہمارے اس بیہیویئر کو دیکھتا ہے، اور اسی کو وہ صحیح اسلامی بیہیویئر سمجھ لیتا ہے۔